بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین اہم خبروں پہ آج یہ بات کریں گے۔ ایک تو جناب برطانیہ میں جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی 14 سال کے بعد جو ہے ان کی حکمرانی کا سورج غروب ہوا، اور لیبر پارٹی نے بڑا سرپرائز دیا۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ 650 نشستوں میں سے 412 نشستیں لیبر پارٹی نے حاصل کی ہیں، جو اس سے پہلے 202 تھی لاسٹ ٹائم۔ اچھا جی، اور جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یعنی رشی سنگھ نے استعفیٰ دے دیا، اور لیبر پارٹی نے اپنے وزیر اعظم کا اعلان بھی کر دیا، اور کہیں بھی چوں چرا نہیں ہوئی، یعنی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اس پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، عمران خان نے بھی بڑا سرپرائز دیا۔ دو اہم فیصلے عمران خان نے کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو عمران خان نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھوک ہڑتال جناب کی جائے گی، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت ختم نہیں کرے گی وہ بھوک ہڑتال کریں گے، اور پورے پاکستان میں ان کے جو ظاہر کارکنان ہیں وہ بھی بھوک ہڑتال کریں گے۔ ایک بڑا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ ڈیفینیٹلی یہ بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے، اور اس وقت عمران خان پوری دنیا کی خبروں میں موجود ہیں، جہاں پر یو این کی جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان کو صرف جیل میں رکھنے کے لیے اور اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اور اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا امریکی کانگریس، وہاں پر بھی بات ہوئی ہے کہ الیکشن پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے وہ فراڈ الیکشن ہوا ہے۔ اچھا جی، ایک اور جو فیصلہ عمران خان نے اہم کیا کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے، انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے حکومتی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی، لیکن وہ صرف خاموش رہے گی، اور اس ملک کے لیے صرف یہ وہ کریں گے فیصلہ پاکستان کے لیے کہ خاطر کیا ہے، لیکن وہ خاموش رہیں گے اور پھر عوام کو بتائیں گے کہ وہ اس میں ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک دو اہم فیصلے ہیں، اور ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا معاملہ اور پھر بھوک ہڑتال کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اعظم خان پرویز ہٹک کو بھی، 4 گواہوں کو بھی اور بلایا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو اور ساتھ تیسری جو خبر ہے وہ بڑی اہم ہے، چودھری تنویر جناب، جو کہ سابق سینیٹر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے صاحبزادے ہیں بیرسٹر دانیال، اور حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا جو 12 فروری الیکشن کے صرف 4 دن کے بعد چودھری ادنان جو سابق ایم پی اے تھے، ان کا جو مرڈر ہے اس پہ وہ نامزد ہیں۔ 2-3 ماہ تک وہ عدالت سے باہر بھی رہے، پھر وہ ضمانتیں بھی رہی، ان کے باقی لوگوں کو ملی، ان کو نہیں ملی تھی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے حکومت ہے اور حکومت بہت سی چیزیں، اب مختلف طرح کی خبریں آ رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب چودھری تنویر جناب وہ پہنچے ہیں، وہ دبئی پہنچے ہیں اور ملک ریاض سے انہوں نے ملاقات کی، اور کچھ تصاویر بھی سامنے آئی، اس میں 2-3 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ قتل جو ہے معاف کروانے کے لیے ان کو ٹاسک دیا گیا کہ ملک ریاض کو راضی کیا جائے عمران خان کے خلاف، تو دیکھیں اس میں کیا کتنی ایک سچائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک ریاض کو بھی اہم پلان، یعنی اس میں جو 190 ملین کا معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ دونوں چاہتی تھی کہ ملک ریاض جو وہ چاہتے ہیں وہ بیان ہو، تاکہ عدالت میں کوئی چیز ایسی سامنے لائی جائے تاکہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جا سکے۔ تو وہ چیزیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک ریاض کے جو بحریہ ٹاؤن ہے اس میں چھاپا پڑا، یہاں تک جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریکارڈ پہلے ہی رکھا گیا تھا اور وہاں سے اٹھایا گیا، پھر ظاہر میڈیا جو کور کر رہا تھا اس کو اٹھایا گیا، ان پر تشدد ہوا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے پری پلان نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ جو ان کے صاحبزادے ہیں کبھی وہ جیل میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے اس پہ بات کیا کی، اور پھر دوسری طرف وہ اب انٹرویوز بھی دیتے ہیں، اس پہ میں الگ سے بات کروں گا۔ اور عوام ان کے محلے میں ان کے گھر کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے پانی کے حوالے سے، بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور لیکن ایک طرف وہ حکمرانی کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی عوام کو بچارے وہ کتوں کے پیچھے بھی لگایا ہوا ہے۔ تو بہت عجیب طرح کی ہے، وہ الگ سے بات کریں گے، لیکن فی الحال چودھری تنویر کا دبئی میں جا کے ملک ریاض کے ساتھ ملاقات کرنا، تو دو سوال ہیں، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے بغیر وہ کر رہے ہیں؟ تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس میں صداقت کیا ہے، کیا واقعی جو ان کا معاملہ ہے کیس جو جس میں بڑی بری طرح سے پھنس چکے ہیں، چودھری ادنان قتل کیس، کیا اس کے معاملے میں ملک ریاض کوئی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، 190 ملین میں ان کو سپورٹ حاصل ہے، یا جو حکمراں جماعت یعنی مسلم لیگ نون یا اسٹیبلشمنٹ کوئی ان سے ٹاسک کے بیس پہ ان کو دیا گیا ہے کہ جناب آپ جائیں جو کریں۔ تو اس میں 2-3 طرح کی جو چہم و گئیاں ہیں اس پر جو ہے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ برطانوی جو انتخابات ہیں اس میں لیبر پارٹی نے لینڈ سلائڈ جو ہے وہ وکٹری حاصل کی ہے، 14 برس کے بعد
جو ہے وہ کنزرویٹو کو بری طرح سے شکست جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اب جو ہے وہ برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیبر پارٹی نے وزیر اعظم کا اعلان بھی کر دیا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 410 نشستیں کی ہیں، 650 میں سے نشستیں حاصل کی ہیں۔ اب جو نئے جو وزیر اعظم ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں کیئر سٹارمر، وہ ان کو ہی نامزد کر دیا گیا کہ جناب وہ وزیر اعظم ہوں گے لیبر پارٹی کی طرف سے۔ تو یہ اس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ 14 برس کے بعد کنزرویٹو کو کا جو ہے وہ پتہ صاف ہوا ہے اور بری شکست ہوئی ہے، یعنی کنزرویٹو صرف 121 نشستیں حاصل کر سکی ہے، لیبر جو ہے وہ 412 حاصل کر سکی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں تقریباً 244 نشستیں کم ہیں، کیونکہ 326 نشستیں چاہیے ہیں حکمراں جماعت جو حکومت بنائے گی، اپنا وزیر اعظم لے کے آئے گی اس کے لیے۔ اب لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ کنزرویٹو پارٹی کے جو وزیر اعظم ہیں رشی سنگھ خاموشی سے استعفیٰ دیا، انہوں نے قبولیت کی کہ جناب ہم ہار گئے ہیں، 121 نشستیں حاصل کی ہیں، ہمیں جو ہے وہ 244 نشستوں سے کم، یعنی ظاہر ہے ہمیں اس الیکشن میں عوام نے منتخب نہیں کیا، اور لیبر پارٹی نے اپنے جو وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر اس کو بھی اس کا اعلان کر دیا، کہیں کوئی داندلی کی بات نہیں ہوئی، اور یہ ہوتی ہے آپ کی یعنی ڈیموکریسی۔ یہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ظاہر ہے وہ ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں۔ اب لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک پارٹی کا بلہ بھی چھینا جاتا ہے، بلے کے بعد مخصوص نشستیں بھی چھینی جاتی ہیں، پھر اس کو وہ جیت جاتی ہے اس کے باوجود، پھر فارم 45 کے تحت، فارم 47 کے تحت اس کو جتا دیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے بلنڈر ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ میں صرف آپ کو بات کرتا ہوں جو NA 128 تھا اون چودھری کا، کہ جس میں ووٹ دینے والے مسلم لیگ نون کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ووٹ ہی نہیں دیے جتنے اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی طرح جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی شروع کریں، اسلام آباد کے 3 حلقے ہوں یا لاہور کے ہوں، جس سیٹ پہ اب نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اگر یہ دھاندلی سے جتایا گیا تو اسی سے اندازہ کریں تو اس وقت جو لوگ پکڑ کے بٹھائے گئے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر اب بھی ہم نہیں سیکھیں گے، اور اس وقت بھی جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ کچلنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو بولے گا اس کو کچلنے کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ پھر معاملہ کب تک چلے گا؟ اب پوری دنیا بول رہی ہے، UN کا گروپ بول رہا ہے، یا امریکہ سے بات آ رہی ہے، یا مطلب پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے۔ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، پبلک سمجھتی ہے، اور ہر سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، اب وہ چیز نہیں رہتی کہ آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ خاموش کروا دیں اور جو بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی سیکھنا چاہیے تھا، پاکستان کو سیکھنا بھی چاہیے کہ جس طریقے سے برطانیہ میں الیکشن ہوا، اپوزیشن جماعت نے 410 سیٹیں حاصل کی، حکمراں جماعت نے 121 نشستیں حاصل کی، اور خوشی سے ایک نے استعفیٰ دیا اور دوسرے نے اپنا وزیر اعظم نامزد کیا، اور اوکے، یعنی یہ پوری دنیا کے لیے ایک یعنی میسج بھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم 76 برسوں میں نہیں سیکھ سکے اور آگے بھی سیکھنا نہیں چاہتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم رائٹ ڈائریکشن میں بھی نہیں ہیں ابھی، اور کہیں سمت نظر بھی نہیں آ رہی کسی کو۔ مایوسی اس وقت پورے پاکستان میں، آپ اندازہ کریں کہ سرکاری ملازمین سے لے کے جو یعنی 20 سال 25 سال سروس کر چکے، اب ان سے بھی بات کریں تو وہ بھی مایوس نظر آتے ہیں، آپ کا نوجوان مایوس نظر آتا ہے، اور وہ ملک کے مختلف ممالک میں چکر میں ہے کس طرح وہ جائے وہاں پر جا کے کوئی نوکری کی تلاش کر سکے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ملک کی ہے، اب اس میں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تک لیتے ہیں۔